آج شب عاشور کے حالات ہیں. شب عاشور اندھیرا تھا, جو ایک چراغ جل رہا تھا وہ بھی بجھا دیا گیا. آج یہ حالات, آج یہ قسم پرسی, آج کوئی والی وارث نہیں, آج یہ قتل عام, یہ اندھیرا شب عاشور ہے. یہ جان بوجھ کے بعض امتوں کے امتحان کے لیے کیا جاتا ہے, چراغ بجھائے جاتے ہیں. اگر شہید حسینی جیسا ایک چراغ جلا ہوا ہو وہ بھی بجھا دیا جاتا ہے. کیوں بجھا دیا جاتا ہے؟ شب عاشور بنائی جاتی ہے. کیوں؟ کہ کل کو روز عاشور ہے. روز عاشور سے پہلے ایک مہلت دی جاتی ہے کہ اس اندھیرے میں دیکھیں کون شیعہ بن کے رکتا ہے, کون چلا جاتا ہے. یہ آج یہ حالات, یہ کٹھن حالات, یہ ہر طرف اندھیرا, یہ قسم پرسی, یہ اندھیرا شب عاشور ہے. جب چراغ جلے گا, جب عاشور کا صبح طلوع ہوگا, سورج طلوع ہوگا, اس وقت جو بچ جائیں گے شب عاشور میں وہ شیعہ ہو کے جائیں گے, وہ شیعہ کہلائیں گے. شیعہ خانقاہیوں کا نام نہیں, شیعہ کوفہ کی چھتوں پہ بیٹھ کر اہل بیت کے اوپر رحم کھا کے رونے والوں کا نام نہیں, شیعہ حدیث و قرآن کے رٹے لگا کر مدینہ میں دروازے بند کر کے چپ سادھ لینے کا نام نہیں, شیعہ زہرائے اطہر کی طرح بند دروازوں کو کھٹکھٹانے کا نام ہے. شیعہ زینب اطہر کی طرح تماشائیوں کے آنسوؤں کے فریب میں نہ آ کر اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا نام ہے. اور تشیع درباری خطیبوں کے ناطقے بند کر دینے کا نام ہے. سید ساجدین جب یزید کے دربار میں لے جایا گیا, یزید نے خود تقریر کی, شعر پڑھے, تضحیق کی, تذلیل کی. جواب میں بنت زہرا نے یزید کو منہ توڑ جواب دیا, منہ لٹک گیا اس کا. اس نے حکم دیا ایک درباری خطیب کو کہ تو سٹیج پہ چڑھ اور چڑھ کر جتنی تضحیق کر سکتا ہے کر. اس درباری خطیب و درباری ملا کا زبان کھولنا تھا کہ تو کو زنجیر میں جکڑا ہوا سید کمر سیدھی کر کے کھڑا ہو گیا. کربلا سے شام تک تازیانے کھا کھا کے, جس کی کمر جھک گئی تھی, جو بیمار تھا, جسے اٹھا نہیں جاتا تھا, لیکن جب دیکھا کہ دین کی تذلیل اور تحقیر اور توہین ہو رہی ہے, فوراً کمر سیدھی کی, بیڑیوں کے ساتھ کمر سیدھی کی اور خطاب کیا, ایھا الخاطب, اے درباری, تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا ہے. شیعہ اس کا نام ہے. شیعہ مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کو ناراض کرنے والے درباریوں کے منہ بند کرنے کا نام ہے, اگرچہ بیڑیوں میں ہی کیوں نہ جکڑا ہوا ہو. اس وقت تشیع کا یہ تقاضا تھا. تشیع یعنی عاشورہ. عاشورہ میں سید الشہداء سب کچھ تمام متاع لے کر آ گئے, دین خدا پہ قربان کر دیا. توجہ فرمائیں, سید الشہداء امام حسن مجتبی کے دشمنوں کو جانتے تھے, علی مرتضیٰ کے دشمنوں کو جانتے تھے, محمد مصطفیٰ کے دشمنوں کو جانتے تھے علیہ السلام, جانتے تھے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے دشمنوں کو, حضرت موسیٰ کے دشمنوں کو جانتے تھے, نمرود کے دشمنوں کو فرعون کو جانتے تھے, نمرود کو جانتے تھے, ابراہیم و اسماعیل کے دشمنوں کو جانتے تھے. لیکن سید الشہداء, تشیع کس چیز کا نام ہے؟ تشیع اس چیز کا نام نہیں کہ اس دشمن کے خلاف آواز اٹھانا جس کی ہڈیاں بھی پوسیدہ ہو گئی ہیں, اس یزید کے خلاف لعنت کرنا جس کی ہڈیاں بھی پوسیدہ ہو گئی ہیں, بلکہ تشیع اس یزید کے خلاف کرنے کا, بولنے کا نام ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے. امریکہ مردہ باد, امریکہ مردہ باد,
تشیع کی ذمہ داریاں ہیں. تشیع کچھ طلب کرتا ہے ہم سے. چاہتے تو ساری زندگی ابو جہل پہ لعن کرتے ہوئے مسجد النبی میں بسر کر سکتے تھے. چاہتے ساری زندگی ابو لہب کا نام بدنام کرتے ہوئے گزار سکتے تھے. چاہتے تو فرعون و نمرود پر لعن کرتے ہوئے ساری عمر بسر کر سکتے تھے. لیکن حسین کو ایسا تشیع پسند نہیں تھا کہ اپنے زمانے کا یزید تو محفوظ رہے اور میں ماضی کے یزید کو فقط کوستا رہوں. ماضی کے یزیدوں کو کوسنا بہت آسان ہے, اپنے زمانے کے زندہ یزیدوں کو للکارنا بہت مشکل ہے. تشیع یعنی للکار, تشیع یعنی فریاد, تشیع یعنی پکار, تشیع یعنی قیام, تشیع یعنی شہادت, تشیع یعنی اپنے خون میں ڈوب جانا. ظاہر ہے جب آپ یزید وقت کے خلاف بولیں گے, یزید وقت کے خلاف بولنے کا تاوان دینا پڑتا ہے. ماضی کے یزید کے خلاف بولنے کا کوئی تاوان نہیں ہوتا. اور سلسلہ یزیدی ختم نہیں ہوا. جب تک یزیدیت باقی ہے اس وقت تک اسلام کا عملی چہرہ یعنی تشیع بھی باقی ہے. لیکن وہ تشیع جو اسلام کو خانقاہوں سے نکال کر عمل میں لایا, لوگوں نے اس تشیع کو بھی جا کر خانقاہی بنا دیا, اس کو ورد بنا دیا. جنگ خندق سنتے ہیں, جنگ خندق ہوئی. جنگ خندق میں عامر ابن عبد الود نے خندق کو عبور کی, اپنا گھوڑا ڈالا خندق میں, خندق پھلانگ کر آ گیا, لشکر رسول کے قریب آ کر توہین شروع کی, گستاخی شروع کی. حلم المبارز کہا. رسول اللہ نے اپنے لشکر کو خطاب کر کے کہا, کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ سر نیچے کر لیے. جب ایک گستاخ خندق پھلانگ آتا ہے اور رسول اس کو کہتے ہیں کوئی ہے اس کی زبان بند کرے, یہاں پر سر نیچے کر لینے کا نام تشیع نہیں ہے. اس کو تشیع نہیں کہتے. تشیع کس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نہ بھی کہا جائے تو بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ کہ میں کروں گا یہ زبان بند. اگر آپ کو بار بار بٹھا بھی دیا جائے پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ کہ میں کروں گا یہ زبان بند. عامر ابن عبد الود پر ضرب لگنے کے نعرے تو لگا لیتے ہیں, لیکن جب اپنے زمانے کا عامر ابن عبد الود کوئی خندق پھلانگ آتا ہے, آزادی کی خندق پھلانگ آتا ہے, قلم کی خندق پھلانگ آتا ہے, حقوق کی خندق پھلانگ آتا ہے, احترام کی خندق پھلانگ آتا ہے, تقدس کی خندق پھلانگ آتا ہے, اور آپ کے زمانے میں آ کر رسول اللہ کی توہین کرتا ہے, وہی جو عامر ابن عبد کے قتل پر نعرے لگاتا ہے, جب اس کے زمانے کا عامر ابن عبد میدان میں آتا ہے یہ سر نیچے کر لیتا ہے. یہ تشیع نہیں ہے. امریکہ مرد آباد, امریکہ مرد آباد, کے زمانے کا عامر ابن عبد الود خندق پھلانگ آیا, ساری خندقیں پھلانگ آیا, اور حلم المبارز کہہ رہا ہے. اس وقت جو چپ سادے رہے آج تک ان کو تانے دے رہے ہو, کس منہ سے تانے دیتے ہو؟ اگر وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے کہ میں نے اس وقت کے عامر ابن عبد الود کے سامنے سر جھکا لیا, تو نے اپنے زمانے کے عامر ابن عبد الود کے سامنے سر جھکا لیا, اگر میں قابل مذمت ہوں تو بھی قابل مذمت ہے, تیرا بھی تو سر جھکا ہوا ہے. تانا انسان اس جرم پہ کسی کو دیتا ہے جو خود نہ کیا ہو. کس جرت سے اس کو کہتے ہو تم خاموش کیوں رہے؟ وہ اس لیے کہ جب بڑے بڑے عامر ابن عبد الود خندقیں عبور کر آتے ہیں ان کے مقابلے میں بولنا, سار اٹھانا آسان نہیں ہے.
لیکن تشیع سر اٹھاتا ہے. لیکن تشیع عاشورائی نہ تشیع خانقاہی. خانقاہی تشیع نہ. خانقاہی تشیع ورد میں لگا رہتا ہے. اس کے امام کو پکڑ لے وہ ورد میں لگا رہتا ہے. اس کے مولا کو شہید کر دے وہ ورد میں لگا رہتا ہے. وہ تشیع جو کوفہ میں تھا وہ خانقاہی تشیع تھا. کربلا میں امام کٹتا رہا, امام کا کنبہ ذبح ہوتا رہا, وہ کوفہ میں ورد میں لگا رہا. تشیع خانقاہی نہ تشیع عاشورائی, تشیع حسینی. اس قدر حد کی حرمت, آئے دن دین کی قدروں کو پائمال کرنا, دینی مقدسات کو پائمال کرنا, اسلامی غیرت کو للکارنا, یہ تشیع کی ذمہ داری ہے. یہ رسالت تشیع ہے. یہ زمانے کا تقاضا ہے, یہ دین کا تقاضا ہے, یہ عاشورہ کا تقاضا ہے, یہ تشیع کا تقاضا ہے ہم سے. جوان ہیں, علی اکبر کی شہادت کا نام آتا ہے, گریہ کرتے ہیں. علی اکبر کو کیا کہیں گے, کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم آپ کے لیے روتے رہے, یہی ہمارے لیے کافی. علی اکبر کیا جواب نہیں دیں گے کہ میں تو تم سے زیادہ خوبرو جوان تھا, میں تو تم سے زیادہ وجی جوان تھا, میں تو تم سے زیادہ حسین جوان تھا, میں تو تم سے زیادہ عزیز جوان تھا. اگر مجھ جیسا عزیز و خوبرو اور مجھ جیسا اگر قربان ہو سکتا ہے دین خدا پر, تو تیری جوانی کیا مجھ سے زیادہ قیمتی تھی؟ کس منہ سے علی اکبر کو جواب دیں گے؟ شیعہ خانقاہی نہ بنے, شیعہ عاشورائی بنے. شیعہ عاشورائی یعنی درد, شیعہ عاشورائی یعنی فریاد, شیعہ عاشورائی یعنی سراپا احتجاج. شیعہ یعنی احتجاج, شیعہ یعنی حرکت, شیعہ یعنی اسلام کی عملی تفسیر, شیعہ یعنی قرآن کی عملی تفسیر. خدا کرے کہ ہمیں اسلام کی عملی تفسیر شیعہ بننے کا توفیق عطا ہو جائے انشاءاللہ.